جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے. اور بولو اہل حدیث اب جاگ پڑے ہیں, اہل حدیث اب جاگ پڑے ہیں. پنجاب کے بزدل وزیر اعلیٰ سن لو, تیرے یہ گماشتے تیرے ساتھ اسی طرح دفن ہو جائیں گے جس طرح ایوب خان کے ساتھ لارڈ ٹیبل ختم ہو گیا تھا. میں وہ جان چاہتا ہوں جو رسول کی عظمت کے جھنڈے تھام کے ٹینکوں کے آگے کھڑے ہو جائے. اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, اور مومن ہے تو بے تیز بھی لگتا ہے. جمعیت اہل حدیث پاکستان کے بانی علامہ احسان علی ظہیر شہید کا نام آتے ہی مذہبی, سیاسی, ادبی شخصیت کا خاکہ ذہن میں آتا ہے. جی ہاں, حافظ احسان علی ظہیر 31 مارچ 1940 کو کاروباری شخصیت حاجی شیخ ظہور الہی کے گھر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 30 مارچ 1987 کو شہادت کے درجے پر فائز ہوئے. انہیں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کا جنون شروع ہوئی سے تھا. والد محترم کا تعلق سیالکوٹ کے ایک شیخ برادری اور تاجر گھرانے سے تھا, اور اس وقت آپ یوں اندازہ لگائیں کہ میرے دادا کی 64 کے قریب لومیں تھی. میرے والد صاحب کی بھی جو اپ برنگنگ تھی وہ ساری ایک کاروباری شیخ گھرانے کی تھی. دنیاوی تعلیم, دینی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود انہوں نے دین کو اپنا پیشہ نہیں بنایا. علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد مرحوم حافظ سلطان محمود کے دوست تھے, اس لیے میرے بچپن سے ان کے ساتھ ایک قلبی لگاؤ تھا. باقاعدہ ملاقات گجرانوالہ میں جب میں پڑھنے گیا تو وہاں پر ان سے ہوئی, اور اس کے بعد یہ ملاقات ایسی شناسائی میں بدلی کہ زندگی ان کی نظر کر دی. علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ اس عہد کے مجدد تھے. انہوں نے اہل حدیثوں کی نشت سالنے کے لیے بہت کردار ادا کیا ہے. وہ نوجوان, وہ نسل جو پہلے احساس کمتری میں مبتلا ہوتی تھی, ان کی جد و جہد کی وجہ سے اس میں احساس تفاخر پیدا ہوا. یہ سارا ان کی ایک طویل لازوال جد و جہد کا نتیجہ تھا. علامہ احسان علی ظہیر کو 2, 4, 5, 10, 20, 200, 400 فکروں یا لائنوں میں بند نہیں کیا جا سکتا. سعودی عرب میں جو عزت میں نے علامہ احسان علی ظہیر کی دیکھی, کسی پاکستانی کی, کسی سیاستدان کی وہ عزت نہیں دیکھی. ہماری حکومت نے ابتسام اور حشام دونوں میرے بیٹوں کی طرح ہیں, ان سے وہ استفادہ نہیں کیا جو کیا جانا چاہیے. عصری اور دینی تعلیم کے شوق نے حافظ احسان علی ظہیر کو گجرانوالہ سے مدینہ یونیورسٹی تک کا مسافر بنا دیا, جہاں انہوں نے ادب, تصنیف و تالیف اور خطابت میں نام پیدا کیا. علامہ احسان علی ظہیر بڑے ہی فائر برانڈ مقرر تھے, بڑے جوش دلانے والے اور مجمع میں جان ڈال دینے والے مقرر تھے. کچھ مقدمات جو ان کے کاروبار کے تھے ہوتے تھے, ان میں میرے دفتر اور میرے ٹیم وہ ان کی کافی خدمت کرتی رہتی تھی, کورٹس میں بھی اور ٹیکس اتھارٹیز کے سامنے بھی. اور تو وہاں میں میری ان سے ملاقات کافی ہوتی تھی, دفتر آتے رہتے تھے. تو ان کے ساتھ ایک ٹرسٹ کا, اعتماد کا کچھ رشتہ بن گیا تھا. انہوں نے بچپنے کے اندر ہی 9 سال کی عمر میں حفظ قرآن کیا, اس کے بعد دین کی ساری تعلیم حاصل کی. مدینہ یونیورسٹی چلے گئے, وہاں سے بکالوریوس کیا, اور اس کے بعد جب وہ بیچلر کی ڈگری لے کے پاکستان آئے, انہوں نے یہاں پہ پے در پہ ایم اے کیے. ان کے پاس بھی ماسٹرز کی 60 ڈگریاں موجود تھیں, اور اس کے علاوہ انہوں نے LLM بھی کیا. وہ ایک اہل حدیث نوجوان تھے جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے, پرجوش خطیب تھے, اور جب واپس آئے تو انہوں نے ایک اپنا تشخص بنایا. ان کی جو خطابت جو تھی اس نے
ان کا قد بھی اونچا کیا اور جمیعت اہل حدیث جو ہے اس کا سیاسی کردار جو ہے اس کو بھی بڑھا دیا. عربی میں ان کی خطابت تھی اس میں تو عرب جو تھے وہ انگلیاں دانتوں میں دبا لیتے تھے. عراق میں کانفرنس ہوئی صدام حسین کی موجودگی میں, انہوں نے خطاب کیا تو صدام حسین ان پہ نثار ہو گئے. علامہ صاحب کا ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے, انہوں نے کئی ایم اے کیے, LLB بھی کیا. وہ پرائیویٹ امتحان دیے انہوں نے, اور ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت رسول اللہ خان کے پاس, تو معلوم ہوا کہ علامہ صاحب جو ہیں انہوں نے شاید پولیٹیکل سائنس میں بھی ایم اے کر لیا ہے. تو نواز صاحب نے کہا اللہ علم دا انھیر پہ گیا صحیح. کہ ان کا عربی ادب کا ذوق بڑا بلند تھا, ایک ان کا اردو ادب کا ذوق بڑا بلند تھا. مولانا شمشاد سلفی صاحب بتاتے ہیں کہ جب وہ مدرسے میں پڑھتے تھے گجرانوالہ میں, تو رات کو کہتے ہیں ہم سارے دوست اکٹھے ہو جاتے تھے مدرسے کی چھت کے اوپر, اور وہاں پہ شعر و ادب کی محفل جمتی تھی. وہ اردو میں شاعری بھی کرتے تھے, لیکن بدقسمتی سے وہ شاعری کو زیادہ محفوظ نہ رہ سکی اور وہ شائع ہونے کی نوبت نہ آ سکی. شورش کاشمیری صاحب کا جو چٹان تھا, ہفت روزہ چٹان تھا, اس میں علامہ صاحب کے کچھ افسانے بھی چھپے ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے جو عموماً لوگوں کو نہیں پتا. اور 72, 73, 74 میں دو بڑی تحریکیں چلی ہیں. ایک بنگلہ دیش نامردود تحریک چلی ہے اور ایک تحریک چلی ہے تحریک ختم نبوت. علامہ احسان علی زہیر آ رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں اور مرکزی مقررین میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں. تو یوں انہوں نے اپنی جگہ بنائی, اور اس کی جگہ بنانے کی بڑی وجہ جو تھی ان کی خطابت تھی. علامہ کی شخصیت کی کئی جہتیں تھیں. جہاں جاتے تھے نا کوئی موضوع ہو, سیاسی ہو, مذہبی ہو, کوئی ہو, سینئر لیڈر آپ نے ذکر کیا ایک آدھ کا, بہت سینئر کا, دوستی ان کی اپنی جگہ, احترام بھی بہت کرتے تھے, لیکن اکثر یہ ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ پلیز ہم سے پہلے نہ بولیے گا, کیونکہ آپ جائیں گے تو مجمع لے جائیں گے. مشہور مورخ ہیں ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہان پوری. وہ فرمایا کرتے تھے کہ علامہ احسان علی ظہیر ابو الکلام ثانی ہے. عرب کے ایک بہت بڑے خطیب ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ السبائی. انہوں نے جب علامہ صاحب کا بیان سنا تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا آپ کے لب و لہجے اور اسلوب بیان نے قدیم عرب کے خطباء کی یاد تازہ کرتی ہے. میں کہتا ہوں کہ عالم اسلام میں نے آپ سے بڑا خطیب نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے. علامہ احسان علی ظہیر نے ریئل اسٹیٹ کے ساتھ کتابوں کی اشاعت کا کاروبار بھی کیا. شروع میں علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ اور میرے والد مکرم نے مل کے کتابوں کی کتابیں بھی چھاپی. ایک پبلشنگ کا ادارہ بنایا جس میں علامہ صاحب کا ادارہ تھا, ادارہ ترجمان السنہ کے نام سے. تفسیر سنائی چھاپی انہوں نے مل کے, پھر فتاویٰ سنائیہ چھاپا انہوں نے 2 جلدوں میں, فتاویٰ نظیریہ چھاپا. یہ بڑی بڑی کتابیں شروع میں چھاپی. جو ان کی اپنی کتابیں تھیں اس کا بھی بڑا لمبا چوڑا بزنس تھا, لیکن بنیادی بزنس ان کا پراپرٹی کا تھا, گاڑیوں کا تھا. ہمارا ساتھ وہ دے جو محمد کی نبوت کے لیے چھاتیاں گولیوں کے سامنے کھڑا کرے. توحید و سنت کی دعوت کے شیدائی علامہ احسان علی ظہیر نے اپنے مسلک کی ترویج کے مشن کو فروغ دیا. انہوں نے تحقیق کتب لکھی جنہیں پاکستان سے زیادہ بیرون ملک پذیرائی حاصل ہوئی. پبلشر کی خواہش پر زمانہ طالب علمی میں لکھی گئی اپنی پہلی کتاب پر نام کے ساتھ فاضل مدینہ یونیورسٹی لکھوانے کی اجازت طلب کی تو استاد کا جواب علامہ احسان علی ظہیر کی ذہانت کا اعتراف تھا. کتابیں خاص طور پہ جو انہوں نے لکھی وہ معرکۃ الآراء تھی, اور ان کی ہی اشاعت لاکھوں میں چلی گئی. جو انہوں نے زمانہ طالب علمی میں ایک کتاب لکھی تھی اس کا نام تھا قادیانیت. تو وہ اپنے ٹیچر سے انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر فاضل مدینہ یونیورسٹی لکھوانا چاہتا ہوں, ابھی میرا رزلٹ نہیں آیا تو کیا میں لکھوا لوں. تو انہوں نے کہا لکھوا لو. کہا اگر میں فیل ہو گیا تو شیخ ابن باز نے کہا اگر تو فیل ہو گیا تو ہم یونیورسٹی بند کر دیں گے. وہ کتاب ان کا جو پہلا ایڈیشن تھا 1,00,000 کتاب فروخت ہوئی. 1,00,000. اب یہاں پہ 1,000 نہیں فروخت ہوتی, 2,000 نہیں فروخت, 1,00,000. تو اس کے پھر متعدد ایڈیشن پوری دنیا میں گئے. عربی کے ایک ادیب کے طور پر بھی بہت ابھر کے سامنے آئے. ان کی کتابوں کو بڑی پذیرائی ملی اور ان کی جو معیشت ہے وہ بھی اس سے مستحکم ہوئی. انہوں نے تصنیفات کی دنیا میں 15 کے قریب کتابیں لکھی اور تبلیغی اعتبار سے انہوں نے اپنی زندگی میں ہزاروں جلسے کیے
اور سیاسی اعتبار سے کوئی ان کی زندگی میں کوئی ایسا اتحاد نہیں ہے جو ان کی شمولیت کے بغیر مکمل سمجھا جاتا ہو۔ ادبی اور مذہبی شخصیت علامہ احسان علی ظہیر مختلف مجلوں کے ایڈیٹر بھی رہے۔ اتنے باصلاحیت تھے کہ ان کی عمر مشکل سے شاید 27 سال ہو گئی، 28 سال، تو مسجد چینیہ والی کی آ کے انہوں نے جب مسجد سنبھالی، خطابت کی، اسے 2 یا 3 مہینے بعد ان کو الاعتصام کا ایڈیٹر مقرر کر دیا گیا۔ اب الاعتصام کیا تھا؟ الاعتصام ایک بہت بڑا علمی مجلہ تھا اور اپنے دور میں اس کا بڑا نام تھا اور ایک بظاہر مذہبی مجلہ تھا، لیکن اس وقت مرکزی جمعیت اہل حدیث کا یہ نمائندہ پرچہ تھا۔ مرکزی جمعیت کا ایک اگلا مجلہ سٹارٹ ہوا مجلہ اہل حدیث کے نام سے، اس میں وہ مدیر رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ذاتی پرچہ ماہنامہ شروع کیا تھا ترجمان السنہ، اس کی ادارت وزار وہ ان کا اپنا ذاتی مجلہ تھا اور وہ اس کی ادارت ان کے تا دم آخر ان کے پاس رہی۔ وطن عزیز پاکستان واپسی ہوئی تو علامہ احسان علی ظہیر نے دین مبین کی خدمت کے لیے محراب و منبر کا میدان سنبھال لیا۔ ملت توحید کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے جمعیت اہل حدیث تشکیل دی۔ اہل حدیثو، تمہارے لیے اسی کی ذات، اس نے تمہیں سکھایا تو شجاعت کا درس سکھایا، بہادری کا سبق پڑھایا، اور اس نے کہا سن لو، میرے ماننے والوں کی گردنیں کٹ سکتی ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ جمعیت اہل حدیث بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ قدرتی طور پہ اور فطری طور پہ وہ مسلک اہل حدیث سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا اور وہ انہوں نے اپنی شناخت کو ہمیشہ بطور اہل حدیث اپنے سامنے رکھا اور آخری دم تک اپنی شناخت کے اوپر وہ فخر کرتے رہے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ لیکن یہ ہوا کہ تب کی جو جمعیت اہل حدیث کی قیادت تھی، اس دور کی جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت تھی، وہ ان کی رفتار کے ساتھ چلنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ یہ فطری اختلافات تھے، یہ صلاحیت کے اختلافات تھے جو پیدا ہونے ہی ہونے تھے۔ اگر 4-6 مہینوں اور بھی چل پڑتے پھر بھی اختلاف پیدا ہونا تھا۔ تو علامہ صاحب جو تھے انہوں نے ان کو علامہ صاحب کو جماعت سے نکالنے کا اعلان کر دیا جب اختلافات کے نتیجے میں۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب جمعیت اہل حدیث کے قیام کے بعد اپنی سیاسی جدوجہد شروع کی اور 18 اپریل 1986 میں پہلا سیاسی جلسہ کیا تو سیاسی مبصرین کا یہ متفقہ موقف تھا کہ جتنا MRD نے مل کر جلسہ کیا ہے اس سے بڑا جلسہ علامہ احسان علی ظہیر نے اکیلے کیا ہے۔ علامہ احسان علی ظہیر کی ذہانت، متانت، بصیرت، عوامی پذیرائی کچھ لوگوں کو برداشت نہ ہوئی، روڑے اٹکائے گئے، اختلافات نے جنم لیا، 2 دھڑے آمنے سامنے ہوئے تو علامہ احسان علی ظہیر کو اہل حدیث مطالبات کمیٹی تشکیل دینا پڑی۔ علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ جب مدینہ یونیورسٹی سے واپس آئے تو ظاہر ہے اس وقت اہل حدیثوں کی پاکستان میں ایک ہی جماعت تھی، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ ستم بالائے ستم کہہ لیں یا وقت کی ستم ظریفی کہہ لیں کہ اس جماعت نے بھی علامہ احسان علی ظہیر کو قبول نہیں کیا۔ جماعتی طور پہ اس وقت رفت تھی، 2 گروپ تھے جماعت کے اندر، ایک میاں فضل حق مرحوم رحمہ اللہ کا، مولانا معین الدین لکھوی کا ایک بڑا مضبوط گروپ تھا، مضبوط دڑا تھا۔ تو اس دڑے نے علامہ احسان علی ظہیر شہید کو نہ پنپنے دیا نہ جماعت میں قبول کیا، تو وہ علامہ صاحب کو روک نہ سکے۔ تو علامہ صاحب نے پھر اپنی جو گروتھ کی وہ انڈیپینڈنٹلی، یعنی اپنی شخصیت کی بنیاد کے اوپر وہ عیدگاہ پہ بھی خطبے دیتے رہے، تحریک ختم نبوت میں بھی کام کیا، نظام مصطفیٰ میں بھی کام کیا، بہت سی مذہبی تحریکوں میں جب کام کیا تو پھر ماننا ایک مجبوری تھی، لیکن پھر بھی ان کو قبول نہ کیا گیا۔ تو انہوں نے ایک مطالبات کمیٹی بھی بنائی کہ میں جماعت کے اندر ہی رہوں، جماعت میں صلح کروں، لیکن جب کوئی کام نہ ہو سکا تو بالآخر 80 کی دہائی میں انہوں نے جمعیت اہل حدیث کی بنیاد رکھی۔ جو ان کی مخالف دھڑا تھا اس کا نام اس وقت مرکزی جمعیت تھا، وہ مرکزی جمعیت صرف نام کا ایک دھڑا رہ گیا۔ جب علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے ادیب ملت آغا شورش کاشمیری کے ساتھ مل کر اپنے اس وقت کی ایک ظالم حکومت جس کو ملک غلام مصطفیٰ خان جو تھا وہ ہیڈ کر رہا تھا، کام جدوجہد شروع کی، تو ملک غلام مصطفیٰ خان یہاں تک پہنچا کہ اس نے بطور گورنر علامہ صاحب کے خلاف 302 کی FIR درج کرائی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے علامہ صاحب کا ساتھ دینے کی بجائے ملک غلام مصطفیٰ خان کے ساتھ مل کر علامہ صاحب کو غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی۔ دوستوں نے علامہ صاحب کو مجبور کیا کہ آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث میں دوبارہ فعال ہو گئے۔ علامہ صاحب کو سیاسی امور کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ علامہ صاحب نے جب اس سربراہ کی حیثیت سے حاکم وقت کو للکارا تو اس وقت پھر جمعیت اہل حدیث نے ان سے اپنا تعلق توڑ لیا۔ اہل حدیث مطالبات کمیٹی اہداف حاصل نہ کر سکی تو ممتاز قانون دان میاں محمود علی قصوری کے مشورے سے علامہ احسان علی ظہیر نے جمعیت اہل حدیث تشکیل دی۔
جبکہ میاں فضل حق اور مولانا معین الدین لکھوی کی قیادت میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی حیثیت برائے نام رہ گئی۔ 72 73 74 میں دو بڑی تحریکیں چلی ہیں، ایک بنگلہ دیش نامردود تحریک چلی ہے اور ایک تحریک چلی ہے تحریک ختم النبوت۔ علامہ صاحب بریلوی دیوبندی شیعہ سارے اکٹھے تھے، علامہ احسان علی زہیر آ رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں اور مرکزی مقررین میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں، تو یوں انہوں نے اپنی جگہ بنائی۔ میدان تبلیغ و خطابت کے دوران ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مخالف دھڑے اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے مظالم کے مقابلے کے لیے علامہ احسان علی ظہیر کو اپنی جماعت کو چھوڑ کر تحریک استقلال کو اپنا نیا پلیٹ فارم بنانا پڑا اور الیکشن میں حصہ بھی لیا۔ قاداور رہنماؤں کی جماعت میں شمولیت کے لیے میاں نواز شریف نے بھی علامہ احسان علی ظہیر کی مدد لینے کی کوشش کی۔ یہاں تک لیٹیگیشن تھی کہ علامہ شہید کے اوپر انہوں نے پرچے کروائے ان کے مخالف دھڑے نے، اور ایسی لیٹیگیشن تھی کہ ابو کو مجبور ہو کے تحریک استقلال میں جانا پڑا کہ کوئی دھڑا میری بیک پہ ہو، میرے پہ پرچے ہو رہے ہیں۔ تحریک استقلال میں علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا۔ اس وقت تحریک میں اکبر بگٹی، میاں محمود علی قصوری، اس لیول کے لوگ تھے۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان قداور لوگوں میں ایک بڑے قداور شخصیت نظر آتے تھے۔ جب بھٹو کے خلاف معاملات بہت زیادہ چل رہے تھے تو علامہ احسان علی کی بلند آواز کی وجہ سے یہ ہوا کہ بھٹو حکومت نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ان کے اوپر مقدمے حتیٰ کہ قتل کا مقدمہ ان کے اوپر ہوا۔ ضروری تھا کہ وہ کسی پلیٹ فارم پہ آتے، تو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے تحریک استقلال کو جوائن کر لیا۔ نواز شریف تحریک استقلال میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ میاں محمد نواز شریف کو میں نے علامہ احسان علی ظہیر کے گھر کے باہر گاڑی میں ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے بھی دیکھا۔ وہ نظریات کے اتنے سخت اور اصول پسند تھے کہ ایئر مارشل اصغر خان کی تحریک استقلال کو بھی خیر بات کہنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر الوداعی پریس کانفرنس کو علامتی طور پر یادگار بنا دیا۔ جب ایئر مارشل صاحب قومی اتحاد سے الگ ہوئے تو علامہ صاحب نے اپنی تمام تر وابستگی کو ایک طرف رکھتے ہوئے عوام کی شعور اور عوام کی آواز کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے تحریک استقلال کو خیر بات کر دیا۔ تحریک استقلال کے اندر یہ گئے اور پھر وہ اس کے صف اول کے لیڈر بن گئے، حتیٰ کہ ایک وقت میں اس کے جنرل سیکرٹری بھی رہے، اور یہاں تک کہ پھر جب اس کو چھوڑنے کی باری آئی تو ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر انہوں نے علامتی طور پہ سیاہ لباس بھی پہنا، تو جس کے اوپر بڑے لوگوں نے ان کی سمبولک ریپریزنٹیشن کو بڑا عجیب نظروں سے دیکھا۔ لوگوں، اس نے اسلام کو رسوا کیا، اس نے ملک کے قانون کو رسوا کیا، اور تو اور اس نے مارشل لا کو بھی بدنام کیا۔ اتنے نیک بخت ہیں جدھر ان کا قدم جاتا ہے بدنامی ہی بدنامی آتی ہے۔ اور سن لو، اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث اب جاگ پڑے ہیں، اور بولو اہل حدیث اب جاگ پڑے ہیں، اہل حدیث اب جاگ پڑے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کی فوجی آمریت کے خلاف علامہ احسان علی ظہیر نے جمہوریت کی بحالی کے لیے سیاسی قوتوں کا بھی ساتھ دیا۔ علامہ احسان علی ظہیر کیونکہ سیاسی ذہن رکھتے تھے اور سیاسی معاملات جو تھے ان کے بارے میں ایک رائے رکھتے تھے، اور ماشاء اللہ جو ہے وہ ان کو یعنی اس کے ساتھ وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر پا رہے تھے، تو وہ پھر انہوں نے پھر ایک حزب اختلاف کا کردار بھی ادا کیا، ضیاء الحق صاحب پہ تنقید بھی کی۔ اس وقت جو مسئلہ تھا میرے پیش نظر وہ ضیاء الحق تھا، کیونکہ ضیاء الحق اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا تھا۔ ایم آر ڈی نے علامہ صاحب کی جرأت سے، بہادری سے، استقامت سے، خطابت سے اپنے موقف کو آگے بڑھانے میں بڑی مدد لی، اور اس طرح علامہ صاحب کو بھی ایم آر ڈی کے پلیٹ فارم سے گفتگو کرنے کا جو موقع ملا، ان کو بھی اپنا نقطہ نظر ایک وسیع حلقے تک پہنچانے کا موقع ملا۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے طلباء کے لیے جمعیت طلباء اہل حدیث تشکیل دی گئی۔ پھر جب جنرل ضیاء الحق کے مارشل لائی دور میں طلباء تنظیموں پر پابندی عائد کی گئی تو اسے یوتھ فورس میں تبدیل کر دیا گیا۔ جب ضیاء الحق نے طلباء تنظیموں پر پابندی لگا دی تو اس وقت اہل حدیث نوجوانوں کا اجلاس بلایا گیا، اس میں جمعیت طلباء اہل حدیث بار کے جو دوست تھے ان کو بھی کہا گیا، تو فیصلہ ہوا کہ اگر یہ پابندی
نہیں ختم ہوتی، پھر اہل حدیث یوتھ فورس کے نام سے کام کیا جائے گا۔ پھر اہل حدیث یوتھ فورس کا پہلا کنونشن 35 شاہ جماعت میں ہوا، صدر سے محمد خان نجیب اور سیکرٹری جنرل تھا میں قاضی عبدالقدیر خاموش۔ یہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیاسی جلسوں کا آغاز کیا تو اس میں کبھی افرادی قوت کا مسئلہ نہیں بنا تھا، اس لیے کہ ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، ہر بڑے قصبے میں ایل ڈی یوتھ فورس کی یونٹ قائم ہو چکے تھے۔ انہوں نے سیاسی میدان میں ایسا مؤثر کردار ادا کیا کہ سیاستدان اور صحافی دوست بنے جو ان کی قابلیت کو آج بھی تسلیم کرتے ہیں، جبکہ اتحاد امت کے لیے انہوں نے دوسری مذہبی جماعتوں سے بھی روابط کو مضبوط کیا۔ احسان اللہ ظہیر صاحب بڑے اچھے آدمی تھے، مذہبی عالم بھی بہت زبردست عالم تھے، اور اپنے عقیدے کے اور اس پہ وہ بڑے بہترین سیاسی لیڈر بھی تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بڑی عزت کرتے تھے، اور جو عزت کرتا ہے وہ اپنی عزت کرواتا بھی ہے۔ بڑے اچھے آدمی تھے، بہت اچھے سیاستدان، بڑی بہترین مقرر، ایسے مقرر تھے کہ مزہ آتا تھا۔ جب وہ تقریر میں کھڑے ہوتے تو نیچے اس میں پن ڈراپ سائلنس ہوتا تھا۔ پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی نوزادہ نصر اللہ خان کے دفتر میں، تو وہاں ہم نے دوپہر کے کھانا کھایا، پھر وہاں دوپہر کی نماز پڑھی۔ تو نماز پڑھنے کے بعد ہم نے جب فارغ ہوئے نماز سے دوپہر کی تو کہنے لگے چلے ہم عصر بھی پڑھ لیں۔ میں نے کہا مولانا صاحب ہم نے ہمیشہ قضا نماز پڑھی ہے، ایڈوانس نہیں پڑھی۔ کہتے ہیں آج ہم آپ کو ایڈوانس پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے مجھے عصر بھی نماز پڑھا، آج ہم نے پڑھ لی۔ نواب زادہ صاحب کے پاس وہ اکثر آتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر سیاست پہ گفتگو کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی سوچ بھی اسی طرح کی بن چکی تھی جس طرح نواب زادہ نصر اللہ خان کی تھی۔ یعنی وہ جمہوریت کو صرف انتخابات یا پارلیمنٹ کے وجود میں آنے کا نام، وہ سب ان کی سوچ اور فکر بھی یہ تھی کہ وہ جمہوریت نہیں ہوتی، جمہوریت کے لیے جمہوری طرز حکمرانی ہونی چاہیے۔ بڑا قائدانہ رول اور کردار ادا کیا۔ پھر خود اہل حدیث پلیٹ فارم پر جو اختلافات کھڑے ہوئے، اس میں بھی اس وقت کے جو نوجوان اہل حدیث تھے اور ایک بڑی تعداد میں علماء اور باقی لوگ تھے، انہوں نے علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب کی سپورٹ کی اور ان کے ساتھ چلے۔ ان سے ہمارا تعلق تو ایک بڑا یاد اللہ بھی تھی، دوستی بھی تھی۔ وہ ہمارے کوئنز روڈ پہ جماعت اسلامی کا دفتر ہوتا تھا، وہاں بھی تشریف لاتے تھے۔ حضرت نصر اللہ خان سے بڑا قریبی تعلق تھا ان کا، بڑی دوستی تھی۔ اور ہم لوگ شام کو جب بھٹو صاحب کا اقتدار تھا تو اکثر حضرت نصر اللہ خان کی رہائش گاہ پر اکٹھے ہوتے، جن میں علامہ احسان اللہ ظہیر تھے، آغا شورش کاشمیری تھے، پھر ہمارے ایک جیلانی بی اے ہوتے تھے جماعت اسلامی کے، اور ایشیا کے ایڈیٹر تھے، وہ جماعت اسلامی لاہور کے امیر تھے، اور پھر فاروق قریشی تھے جو این ڈی پی کے تھے، اور کئی دوسرے دوست ہوتے تھے، تو اخبار نویس بھی ہوتے تھے، خود میں بھی ہوتا تھا۔ تو وہ ایک بڑی بیٹھک ہوتی تھی، اب سمجھیں ایک اسٹڈی سرکل تھا ایک لحاظ سے وہ، تو علامہ اس کی روح رواں تھے۔ علامہ احسان اللہ ظہیر ایک مسلک سے تعلق ضرور رکھتے تھے، لیکن سارے مسالک کو ساتھ لے کے چلنے کا ان کا اپنا ہی ایک انداز تھا۔ انہوں نے ہمیشہ، میں نے جو ان کو دیکھا، بچپن میں دیکھا کہ اتحاد امت کے لیے انہوں نے تمام مسائلوں کو اپنے ساتھ رکھا۔ لاہور میں مجھے وہ بھی اجلاس بھی یاد ہے کہ جس میں علامہ احسان اللہ ظہیر مرحوم تھے، حضرت مولانا شاہ مدورانی تھے، حضرت مولانا عبید اللہ انور اور والد ماجد حضرت مولانا محمد اجمل خان پیر اجاز ہاشمی اس اجلاس میں تھے۔ یہ سے جماعتی اتحاد بنا تھا۔ آپ اندازہ کریں، ایک طرف بریلوی تھے، ایک طرف اہل حدیث تھے، اور ایک طرف دیوبندی تھے۔ بعد میں اس اتحاد کی وسعت بھی ہوئی۔ سن 74 کی تحریک ختم نبوت، سن 77 کی تحریک نظام مصطفیٰ، اس میں علامہ احسان اللہ ظہیر کا نام یقینی طور پر جب تک نہیں آئے گا، مورخ اس وقت تک ان تحریکات کو مکمل نہیں کر سکے گا۔ آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ صاحب کا پیغام صرف اہل حدیثوں کے لیے نہیں، تمام مکاتب فکر کے لیے، وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، کہ امت میں وحدت کا کام کرنا ہوگا، امت کو جوڑنے کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گا. علامہ احسان علیہ ظہیر مرحوم، اللہ ان کو غلی کر رحمت کرے، کہ انہوں نے PNA کی تحریک میں حضرت مولانا مفتی محمود کو دیکھا، انہوں نے حضرت مولانا شاہ احمد دورانی کو دیکھا، پھر 74 کی تحریک میں علامہ مظفر علی شمسی کو دیکھا. انہوں نے ان کے ساتھ مل کر کام کیا، اور اس حوالے سے ختم نبوت کے حوالے سے ان کا کردار ہمیشہ زندہ تابندہ رہے گا. اتحاد امت کے لیے ان کا کردار رہے گا. میں بنیادی جماعتیہ ہوں، اور یہ بھی بتا دوں کہ میں بریلوی ہوں، لیکن میرا نکاح علامہ احسان علی ظہیر نے پڑھوایا. جو ذہین ترین سیاستدان تھا وہ نواب زادہ نصر اللہ تھے، اور نواب زادہ نصر اللہ ہر حال میں علامہ سے مشورہ لیتے تھے. جنیجو کے ساتھ بھی ابو کے اچھے تعلقات تھے، بلک شیر مداری کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے. جو لوگ ہمارے گھر آتے تھے ان میں چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے. اصل میں ان کا تعلق تھا چودھری ظہور الہی سے. تو یہ جو چودھری شجاعت اور پرویز الہی تھے، ابو کو ماما جی کہا کرتے تھے، مامو جان یا ماما جی یا اپنی زبان میں. تو یہ ان کے ساتھ بہت زیادہ یعنی فیملی ٹرمز تھے. تو اس کے علاوہ بہت سے سیاستدانوں کے ساتھ تعلقات ہے. اگر صحافیوں کی بات کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن صحافیوں نے ابو جان کے ساتھ اپنے تعلق کو نبھایا ان میں مجیب الرحمان شامی صاحب تھے، ان میں خوشنود علی خان صاحب ہیں، اس میں مجید نظامی صاحب ہیں، اس میں میر شکیل الرحمان صاحب. یعنی یہ لوگوں نے ابو جان کے چلے جانے کے بعد بھی ہم لوگوں کا خیال رکھا. بابا جمہوریت نوابزادہ نصر اللہ خان سے علامہ احسان علیہ ظہیر کو خاص انس تھا، جس کا اظہار ذاتی تعلقات میں بھی نظر آیا. جب علامہ صاحب دنیا سے چلے گئے، نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب کا ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں میرا بیٹا فوت ہو گیا، اور صرف انہوں نے منہ سے نہیں کہا، انہوں نے یعنی اگر بیٹا کہا تو ہمارے ساتھ پوتوں کا رشتہ بھی نبھایا. ہماری ہر فیملی کی شادی میں بھی آئے، ہماری ہر خوشی ہر غمی میں شریک بھی ہوئے، تعزیت بھی کی، عیادت بھی کی. یعنی خوشیوں میں بھی شریک ہوئے، غمیوں میں بھی شریک ہوئے. مجھے یاد ہے میں تو بہت چھوٹا تھا، تو نواب صاحب مجھے اور ابتسام بھائی کو اپنی بیٹھک میں، وہ جو وہاں پہ اسٹیشن کے پاس ہوا کرتی تھی، ایک بورڈ کا درخت ہوتا اس کے نیچے لے جایا کرتے تھے. اس دور میں بے نظیر بھی آتی تھی، ملک قاسم بھی آتے تھے، ملک حاکمین بھی آتے تھے. تو وہ پھر پوچھتے تھے، یہ مطلب کہ وہ حیران ہوتے ہیں یہ بچے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. تو نواب صاحب کہتے تھے یہ میرے پوتے ہیں، یہ علامہ احسان علیہ ظہیر کے بیٹے ہیں. تو اتنا گہرا ابو جان کا تعلق تھا. علامہ احسان علیہ ظہیر کی خطابت، جرأت، حاضر دماغی اور ہجوم کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کا اظہار MID کے جلسے باغ بیرون موچی گیٹ اور بادشاہی مسجد میں ختم نبوت جلسے میں نظر آتا ہے. 85 کے غیر جماعتی الیکشن کے بعد موچی دروازہ میں جلسہ تھا، تو وہاں پہ علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب بھی موجود تھے اس جلسے میں. تو جب ملک قاسم صاحب تقریر کر رہے تھے تو مجمع میں سے 2 دھماکے ہوئے، اور جو ہی پہلا دھماکہ شروع ہوا تو علامہ احسان علیہ ظہیر اپنی کرسی سے اٹھے اور انہوں نے ملک صاحب کو ایک طرف کیا، اور فوراً ہی مائک کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے کہنا شروع کر دیا اپنے بٹن اتار کر قمیض کے کہ جس نے گولی چلانی ہے وہ پہلے ہم پہ چلائے، ہم گولی کھائیں گے سب سے پہلے، اس کے بعد لوگوں کو آپ کی طرف آئے گا. جو لوگ اٹھ کر دوڑنے والے تھے وہ وہیں کھڑے ہو گئے، اور ان کے اس ایسا کہنے کی وجہ سے، اور بہت سے لوگ کچھ پاؤں کے نیچے آ کر کچلے جانے سے بچ گئے. تو اصل یہ ہے کہ علامہ احسان علیہ ظہیر کی جرأت مندی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اور بر وقت فیصلہ، اور اس نے اس دن بچایا ہے لوگوں کو. نواب صاحب کہنے لگے یہ صرف احسان علی ظہیر کنٹرول کر سکتا ہے. نواب صاحب نے کہا جو جمہوری قافلے کا شریک سفر ہے، جو جمہوریت کا ساتھی ہے وہ بیٹھ جائے، اور جو ڈیالوگ کا ساتھی ہے وہ کھڑا رہے. ویسے ایک جملے میں اس وقت کے ماحول کے مطابق ساری انوائرمنٹ چینج کر دی. 1974 کے اندر جو ختم نبوت کی کانفرنس منعقد ہوئی بادشاہی مسجد کے اندر، اس کانفرنس کے اندر ان کا ولولہ انگیز خطاب نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. وہاں تمام مذہبی جماعتوں کے رہنما موجود تھے، جن میں سید ابو الاعلیٰ مودودی، مولانا مفتی محمود اور مظفر علی شمسی شیعہ رہنما، مولانا شاہ احمد نورانی،
مولانا سید محمود احمد رضوی اور دیگر علماء کا جمع غفیر تھا جو وہاں پر سٹیج پر جمع تھا، اور چونکہ مختلف نظریات کے لوگ وہاں پر جمع تھے اور اپنی اپنی گفتگو کر رہے تھے، اس دوران ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ مولانا مودودی کی تقریر کے دوران مفتی محمود صاحب وہ مجمع کی طرف سے مجمع کے چیرتے ہوئے سٹیج کی طرف جا رہے تھے، کھلبلی مچی، اور اس کھلبلی کے جواب میں اسلامی جمعیت کے نوجوان آگے بڑھے اور یہاں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ تو اس دوران علامہ احسان الہی ظہیر آگے بڑھے، انہوں نے سٹیج کو سنبھالا، تقریر کی، اور اس تقریر کے دوران مجمع کو ایسا کنٹرول کیا کہ وہ جو لوگ ہنگامے پر اتر آئے تھے وہ آپس میں شیر و شکر ہو کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے اس مجمع کے اندر ختم نبوت کے نعرے لگا کے، قادیانیت کے خلاف نعرے لگا کے اس مجمع کو ایک دفعہ پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں کر دیا۔ ہماری یلغار پہ، ہماری للکار پہ اس پہ لکھا شریعت قرآن و سنت کا نام ہے۔ جمعیت اہل حدیث کے سربراہ علامہ احسان الہی ظہیر جنرل ضیاء الحق کے غیر آئینی مارشل لا کو طول دینے کی چالوں سے بخوبی آگاہ تھے۔ انہوں نے شریعت بل کے نام پر عوام کو مزید بے وقوف بنانے کی سازش ناکام بنا دی، حالانکہ اس کے لیے مذہبی قیادت کو بھی استعمال کیا گیا تھا۔ ایک ہے شریعت، ایک ہے شریعت بل۔ شریعت سے کسی کو اختلاف نہیں، شریعت کے نفاذ ہر بندہ مومن کی دلی آرزو ہے، اس کو کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق۔ تو شریعت بل جو تھا وہ شریعت بل کے نام پہ شریعت کا قتل عام تھا۔ ہمارا نقطہ نظر یہ تھا کسی فقہ کو شریعت کا متبادل قرار دینا شریعت کے ساتھ بدترین مذاق۔ شریعت بل مولانا سمیع اللہ نے پیش کیا تھا، ہم پشاور جا رہے تھے تو راستے میں رک گئے مولانا سمیع اللہ کے پاس کوڑا کھٹک میں۔ مولانا سمیع اللہ کہنے لگے آپ کیوں شریعت آپ ترمیم دیں اگر آپ کو کسی بات پہ اعتراض ہے، ہم سمجھے بس یہیں رک جاؤ۔ اگر شریعت بل شریعت ہے تو شریعت میں کسی کو ترمیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس طرح شریعت بل اپنی طبی موت مار گیا۔ ایم آر ڈی کا پہلا جلسہ جو موچی دروازے میں ہوا، اس میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل جماعتوں کے رہنما سٹیج پہ تھے، اور علامہ صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، اور میں اس وقت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ شریعت بل کے حوالے سے ہمارا اور علامہ صاحب کی جماعت جمعیت اہل حدیث کا موقف ایک تھا، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ مارشل لائی حکومت نے اس کو فقہ کے نام سے اور شریعت کے نام سے انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی۔ ہمارے موقف میں کوئی بھی ایسی رہنمائی اگر حاصل کرنی ہے تو وہ قرآن و سنت سے ہو سکتی ہے، کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ شریعت بل بنیادی طور پہ ضیاء الحق کا وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ایک ٹریپ ہے علماء کو اپنا حامی بنانے کا، کیونکہ اس نے نافذ تو کرنا نہیں۔ ابو جان یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اوپر علماء نے متفقہ سارے مسالک کے علماء نے محنتیں کر کے ایک ڈرافٹ تیار کر لیا جس کے اوپر اجماع ہوا ہے امت کا۔ تو اس کے اندر جو پہلی شک کیا رہا اس کو ابو بہت زیادہ اجاگر کرتے تھے کہ قرآن و سنت سپریم لا ہوگی۔ شریعت بل کے اندر ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ شریعت بل کے اندر بعض شکیں ایسی لکھ دی گئیں جس سے یہ تاثر آتا تھا کہ گویا یہ قرآن و سنت سپریم لا کی بجائے فقہ حنفی کو سپریم بنایا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس شک میں یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو اکثریتی مذہب ہوگا وہ سپریم لا ہوگا، جبکہ ہم نے آئین میں یہ بات طے کر لی ہے کہ قرآن و سنت سپریم لا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو چھیڑیں گے تو پھر فقہ جعفریہ والا کہیں گے کہ فقہ جعفریہ سپریم لا ہو، فقہ حنفی والے کہیں گے فقہ حنفی، فقہ شافی والے کہیں گے فقہ شافی ہونی چاہیے، فقہ حنبلی والے کہیں گے فقہ حنبلی ہونی چاہیے۔ جس چیز کے اوپر تمام مسالک متفق ہیں قرآن و سنت، اس کو کیوں چھیڑا جا رہا ہے؟ اس کو نہ چھیڑا جائے۔ بائیں بازو کی ساری جماعتیں شریعت بل کے مخالف تھی، تو کچھ مذہبی جماعتیں بھی تھیں لیکن وہ کم تھی۔ مولانا فضل الرحمان اور مولانا ساجد نقوی اس کے مخالف تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی وہی کہ طریقے نفاذ فقہ جعفریہ وہ کیسے حامی کر سکتے ہیں جب جس بل کے اندر یہ لکھا ہو کہ فقہ حنفی سپریم لا ہو، اس کو وہ تو نہیں نافذ کر سکتے۔ یہ شریعت بل پیش ہوا ہے 86 میں، اور ضیاء الحق صاحب غالباً 77 میں آئے تھے۔ ان 9 سال میں انہوں نے زکوٰۃ کا سسٹم آپ کے معاشرے میں آپ کے نافذ کیا،
وہ کیا تھا کہ بینکوں کے اندر جو سودی کھاتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ لگا دی, کرنٹ کھاتوں میں وہ زکوٰۃ نہ لگائی, نظام اصلاحات قائم کیا, اس کی جو حالت ہوئی آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ سودی نظام جب قائم کیا گیا, سودی سسٹم جو پہلے سے چلا آ رہا تھا اس کو ہرگز ختم نہیں کیا گیا. دیکھیں جو ان کے اقدامات اسلامی نظریاتی کونسل بنا دی گئی, یہ ان کی کیا حیثیت کیا تھی؟ 9 سال میں کوئی ایک ٹھوس قدم اٹھایا گیا تو بتا دیجیے. علامہ احسان اللہ ظہیر کا سیاسی طرز عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ اہل حدیث کبھی بھی جمہوریت مخالف نہیں رہے, جبکہ بعد میں آنے والے کچھ رہنماؤں نے جمہوریت کے خلاف انتہا پسندانہ نظریات اختیار کیے, لیکن جس فیصلے پر علامہ شہید 1970 کی دہائی میں پہنچ چکے تھے, انہیں وہی فیصلہ 2018 میں کرنا پڑا. یہ اہل حدیثوں کے بارے میں ایک بات بنی ہوئی ہے کہ اہل حدیث اینٹی جمہوری لوگ ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ والد صاحب کی شہادت کے بعد جو 30 سال گزرے ہیں وہ ایک اینٹی جمہوری گروہ کے ہاتھ میں اہل حدیثوں کی قیادت رہی ہے. اس کے ہمیں حافظ سعید صاحب کے پاس رہی. تو ابو جان جو تھے وہ جمہوریت کے بہت بڑے سپوکس مین تھے, لیکن ابو جان بھی اس جمہوریت کے حامی نہیں تھے کہ جس جمہوریت کے اندر سارے اراکین پارلیمنٹ شراب کو حلال کرنا چاہیں تو ہو سکتی ہے. ابو جمہوریت کے حامی اس لیے تھے کہ پاکستان میں سپریم لا قرآن و سنت ہے, اور آپ کا ویژن ہی یہ تھا کہ پاکستان کے اندر اہل حدیثوں کے حلقہ جات بنائے جائیں, بلٹ کی بجائے بیلٹ کے ذریعے تبدیلی لائی جائے. کبھی بھی کہیں بھی عملیت کا ساتھ دیتے ہوئے حدیث سنت, جب جنرل ضیاء الحق نے ایک خاص مکتبہ فکر تیار کیا تمام مکاتب فکر سے لے کر, اور اس کا ایجنڈا تھا جمہوریت کفر ہے, اور اس میں کچھ ہمارے نادان دوست بھی شریک ہوئے, اور جو آج کل جمہوریت کفر کا راگ لاپنے والے تھے, آج کل پاکستان مرکزی پاکستان مسلم لیگ کے نام سے ووٹ مانگتے نظر آتے ہیں. علامہ احسان اللہ ظہیر کی جرأت, شجاعت اور مستفی للکار آمریت کو پسند نہ آئی تو انہیں راستے سے ہٹانے کی سازش کی گئی. 23 مارچ 1987 کو اہل حدیث کانفرنس میں بم دھماکہ کروایا گیا جب وہ صدارتی خطاب کر رہے تھے. اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لاہور کی جماعت نے ایک جلسہ سیرت النبی کے عنوان سے قلعہ لشمن سنگھ اس کو تب کہا جاتا تھا وہاں پہ کروایا. تو علامہ صاحب جب آخری تقریر کیا کرتے تھے تو آخر میں جب پہنچے تو ایک گلدستہ آیا اور وہ گلدستہ ٹیبل کے اوپر رکھ دیا گیا. تو وہ پاکستان کی تحریک کا پہلا ٹائم بم تھا جو عین جب علامہ صاحب تقریر کر رہے تھے اور اپنے عروج پہ پہنچے اور اس شعر کے اوپر پہنچے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑ. یہ لڑ کا جو لفظ تھا یہ ابھی ادا کیا ہے, بم بلاسٹ ہو گیا. اس وقت کیس ٹیپ ریکارڈنگ ہوا کرتی تھی, جو ویڈیو بن رہی تھی نا وہ لڑ تک ہے. جلسہ ہوا 23 مارچ کو, چھٹی کا دن تھا, 11:33 پہ بم بلاسٹ ہوا ہے. بم وہ آیا, گلدستہ سا ایک آیا, تو اس میں جس طرح ایک رکا پکڑاتے ہیں بندہ, ایک دوسرے کو پکڑاتا ہے, دوسرا تیسرے کو پکڑاتا ہے, اور آخر میں جس کو پکڑایا گیا وہ میرے ماموں ذات تھے, فاروق ان کا نام تھا. وہ تقریباً 2 فٹ اونچی سٹیج تھی, تو پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے وہ گلدستہ اٹھا کے اپنے دائیں ہاتھ رکھ لیا اور ان کے ساتھ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. وہ بلاسٹ ہوا, 9 افراد شہید ہوئے, جس میں میرے والد صاحب بھی تھے, مولانا حبیب الرحمان یزدانی صاحب بھی تھے, محمد خان نجیب صاحب بھی تھے, کئی افراد کی آنکھیں ضائع ہوئی ہیں. علامہ صاحب رحمہ اللہ جو سب سے زیادہ زخمی تھے, ان کی ایک ٹانگ اڑ گئی, بایاں حصہ بڑا متاثر ہوا, وہ ہوش و واش میں تھے. گاڑی میں لے کے ہم آئے ہیں, ان کو ہاسپٹل آئے ہیں, میں اپنے والد صاحب کے زخمی حالت میں نقشے میں لے کے آیا ہوں. والد صاحب تقریباً 1 بجے وفات ہوگی. والد صاحب جب والد صاحب اگلے روز جنازہ ہوا میرا پاکستان میں, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب, نواز نصرت خان صاحب حال موجود تھے, اور بھی بڑی سیاسی قیادت موجود تھی. ان کے جنازے میں خبر آئی کہ مولانا حبیب الرحمان یزدانی صاحب بھی وفات پا چکے ہوئے ہیں. ان کا پھر جنازہ مقاموں کی میں ہوا. علامہ صاحب اس دوران ہوش و واس میں رہے ہیں, بیانات اخبارات میں جاری کرتے رہے ہیں, بلکہ ضیاء الحق نے گلدستہ بھیجا, ان کا وہ آیا نمائندہ آیا, کرنل ناصر اس کا نام تھا. علامہ صاحب نے کہا کہ گلدستہ باہر پھینکوا دو. علامہ صاحب نے کرنل ناصر کی موجودگی میں وہ گلدستہ باہر پھینکوا دیا اور کہا ہے اس کو پیغام دینا اس نے ٹھیک نہیں کیا, اس نے اچھا نہیں کیا. تو یہ علامہ صاحب نے الفاظ بولے ہیں. اس کے بعد نواب رسول خان صاحب جب خبر لینے کے لیے آئے ہیں تو رونا شروع کر دیا, اس لیے کہ نواب صاحب کے ساتھ علامہ صاحب کا بالکل باپ بیٹا والا تعلق تھا کہ نواب صاحب میرا کیا قصور تھا, مجھے کیوں انہوں نے مارا. اس دوران ان کی زخمی حالت تھی, ان کو کہا گیا کہ جسم میں زہر پھیل رہا ہے, آپ کی ٹانگ جو کاٹ دی جائے, تو انہوں نے اپنی ٹانگ کٹوانے سے انکار کر دیا. بم دھماکے کے بعد حکومتی کارندوں اور ریاستی اداروں نے بدنیتی کی بنیاد پر کیس کو خراب کرنے کے مختلف بہانے تراشے. مختلف تھیوریز چلتی رہی ہیں جو وقتی طور پہ کچھ مختلف مسالے کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں, لیکن کچھ ایسی باتیں تھیں جس کو کم از کم ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. میرے جو چھوٹے بھائی ہیں عمر فاروق قدوسی صاحب, وہ اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ جب بم بلاسٹ ہوا ہے اور ہم سٹیج کی طرف بھاگے ہیں تو ایک سرکاری آدمی آیا, وردی میں تھا, پولیس کا آدمی تھا, تو وہ آیا اور بھاگتے ہوئے اس نے آگے ویڈیو کیمرہ تلاش کیا
ویڈیو جو باندھی اور اس میں سے فلم لے کے نکل گیا. مسئلہ یہ ویڈیو نکالنے والے کے بندے کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ جب انہوں نے گلدستہ باہر پھینکوایا تو انہوں نے اس وقت کی حکومت کو نامینیٹ کیا. اور آپ کے قانون میں یہ چیز ہے کہ جو مضروب ہوتا ہے، مقتول ہوتا ہے، اس کا جو آخری بیان ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. قصہ مختصر یہ ہے کہ کوئی بھی اس کیس کا یہ واضح طور پہ پن پوائنٹ کر کے نہیں کہا جا سکتا. مختلف رائے ہیں. میری رائے میں تو اس دور کی حکومت اس کی ذمہ دار ہے، اور اگر اس کی دور کی حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے تو پھر کم از کم اس کو چاہیے تھا صاف شفاف تحقیقات کی جاتی ہے اس کیس کی. انہوں نے تو ایف آئی آر بھی غلط طریقے سے. آپ ایف آئی آر کا اندازہ لگائیے کیسے ہوا ہے کہ ہمارے رابعہ روڈ یوتھ فورس کے جو صدر تھے ان کا نام محمد یعقوب انصاری تھا، اور وہ ایک مدسادہ سے ایک نوجوان تھے، اور ایک حادثہ اتنا بڑا ہوا تھا کہ ایک ذہنی معاف تھے، اور ساتھ وہ جمعیت کے ناظم دفتر بھی تھے. ان کو انہوں نے بلایا، تیسرے یا چوتھے دن کی بات ہوگی یا دوسرے دن کی بات ہوگی، تو ان کو بلایا، تھانے میں بلایا گیا، اور تھانے میں ان سے بلا کے ایک بیان دیا گیا جی یہ بیان ہے. اس کے دستخط کیے گئے اور اس کو ایف آئی آر قرار دے دیا گیا. ایف آئی آر اس طرح ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو لواحقین میں بھی شامل نہیں ہے، جس کا باپ بیٹا بہن بھائی کوئی اس میں شہید ہی نہیں ہوا. لواحقین تو ہم تھے نا، لواحقین تو علامہ صاحب کی اولاد تھی نا، لواحقین تو یزدانی صاحب کی اولاد تھی نا. ایف آئی آر درج کرانے کا تو حق ہمارا تھا نا. اب دکھ اور ٹریجڈی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کتنا پائے کا لیڈر، اس کے بم بلاسٹ ہوا، ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی، اور پھر بیان نظری تو چلیں پتہ نہیں تھا کہ زندہ ہے یا نہیں، لیکن کوئی زخمی بھی ہو اس سے بیانات لیے جاتے ہیں. 100 سے زائد زخمی تھے. پولیس نے کسی سے کوئی بیان نہیں لیا. پولیس نے علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کے بارے میں اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ علامہ صاحب کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ بیان نہیں جاری کر سکتے. اگلے دن جنگ میں انٹرویو چھپا، اس سے اگلے دن نوائے وقت میں انٹرویو چھپا. اس کے بعد علامہ صاحب مولانا فضل الرحمان سے مل رہے ہیں، کوئی بھی نواب زادہ نصر اللہ خان سے مل رہے ہیں، کوئی بھی عادت کرنے سیاستدان آ رہا ہے اس سے مل رہے ہیں. تو وہ بانڈا تو پولیس کا پھوٹ گیا کہ یہ تو غلط بیان. اور ابو جان بارہا پولیس کو بار بار کہتے رہے کہ میرا بیان ریکارڈ کرائے، میں جس کے اوپر ایلیگیشن لگانا چاہتا ہوں اس کے اوپر لگائیں. تو اس ساری سینیریو کو دیکھتے ہوئے آپ یہ اندازہ کریں کہ بجائے اس کے کہ علامہ احسان اللہ ظہیر کی فیملی کو اس کیس کا مدعی بنایا تھا، جو ہمارا حق تھا، جائز لیگل حق تھا، ہمیں مدعی نہ بنایا گیا. علامہ احسان اللہ ظہیر جب وہاں سے انتہائی زخمی حالت کے اندر میو اسپتال میں پہنچے تو اس میں ان کو دیکھنے والے اور ان کی خبرگیری کرنے والے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے والوں میں ہماری جماعت کے سیکرٹری جنرل مولانا محمد عبدالستار خان نیازی وہ بھی موجود تھے، جو اگلے دن جنہوں نے جا کر میو اسپتال میں ان کی خبرگیری کی. علامہ احسان اللہ ظہیر جب لاہور میں بم بلاسٹ میں زخمی ہوئے تو ان کی مزاج پرسی کے لیے اسپتال میں والد ماجد حضرت مولانا محمد اجمل خان تشریف لے گئے. میں ان کے ساتھ تھا. اندر جانے میں ذرا رکاوٹ تھی، کوئی حادثہ بڑا حساس تھا، لیکن افسران بالا نے جب والد صاحب کو دیکھا تو انہوں نے اندر جانے کی اجازت دی، لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ دور سے کھڑے ہو کے بات کریں گے. لیکن جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، میں نے ابھی کہا کہ بڑی گرجدار آواز تھی ان کی. آپ یقین مانیں گے کہ انہوں نے والد ماجد کو بڑی محبت کے ساتھ کہا حضرت آگے تشریف لائیں، میرے پاس آئے. علامہ احسان اللہ ظہیر کا لاہور میں علاج تو جاری تھا، لیکن مختلف عرب ممالک نے بہتر علاج کی غرض سے طیارے بھجوائے، مگر انہوں نے صرف سعودی عرب ہی جانا پسند کیا، جہاں 30 مارچ 1987 کو خالق حقیقی سے جا ملے اور اپنی خواہش اور دعا کے عین مطابق جنت البقیع میں ابدی نیند سو گئے. کویت کا، عراق کا، پوری عرب ممالک کے طیارے علامہ صاحب کو لینے کے لیے تیار تھے، ریڈی تھے. طیارہ سعودیہ کا اتر آیا تو اس کے بعد پھر کنگ کے اسپیشل یعنی ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے ضیاء الحق سے بات کی کہ یہ میرے بیٹے کی طرح ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ریاض کے ملٹری ہاسپٹل میں اس کا علاج کرایا جائے. وہ ریاض لے گئے. تو جب وہ سعودیہ پہنچے تو شاید اجل نے اور قسمت نے یہی لکھا ہوا تھا کہ یہاں جب تک رہے ہیں بالکل حشاش بشاش اور فریش رہے ہیں اور انٹرویو دیتے رہے ہیں، ہوش میں رہے ہیں. جیسے ہی وہ ریاض کے ہاسپٹل میں گئے، ان کو انستھیزیا دیا گیا تو ان کی طبیعت انستھیزیا کی وجہ سے بگڑ گئی ہے اور وہ دوبارہ ہوش میں نہ آ سکے. تو میرے دادا نے کہا میری ایک آخری خواہش ہے. تو انہوں نے بادشاہ نے کہا کہاں پہ انہوں نے دعا کی. انہوں نے بتایا امام مالک اور نافع کے بالکل ساتھ والی حضرت ابراہیم کے پہلو میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دعا کی تھی آپ جیسے جنت البقیع انٹر ہوں تو بالکل پاس ہی ان کی قبر ہے. تو وہاں پہ ان کو اللہ رب العزت، یہ تو ان کی دعا تھی اور اللہ رب العزت نے فیصلہ کرنا تھا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ دادا جنہوں نے خواہش کی تھی کہ ان کا بیٹا ریاض میں فوت جنت البقیع میں ہوئے، وہ دادا بھی ریاض میں فوت ہوا.
اور ان کی قبر بھی جنت البقیع میں بنی. جب ان کو یہ بم حادثہ ہوا جلسے میں تو ان کی ایک باڈی کا ایک حصہ ایک ٹانگ زیادہ متاثر ہوئی تھی لگتے ہوئے. مجھے یہ پتہ لگا کہ جہاز بھی آ رہا ہے اور پھر مجھے یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور کمشنر اور یہ پولیس آئی جی یہ سارے پیچھے ڈھونڈنا شروع ہو گیا مجھے. علامہ احسان ظہیر آپ کو ملنا چاہ رہے. تو میں چلا گیا وہاں. تو بحث چل رہی تھی کہ یہ سعودی عرب جانا کی ضرورت ہے کہ نہیں. تو مجھے علامہ نے کہا کہ ایک گل سننا چاہیے، میں ڈاکٹر اجازت دے بغیر نہیں جانا. اس وقت کوئی پنجہ پاؤں کا اتنا سا بس ناخن ہی اس کے بلیک ہوئے تھے، بلیک ہو گئے تھے بالکل. تو اس سے ڈاکٹر اجاز صاحب نے سمجھ لیا کہ یہ گینگرین ہو گئی ہے اس کو، اور یہ اب چڑھے گی ٹانگ کے ساتھ اور گھٹنے سے آگے نکل گئی تو یہ شاید جان لیوا ہی ہو جائے، زیادہ امکان ہے. تو وہ یہ کر رہے تھے سفارش کیا اس پہ ان کو جہاز پہ سفر پہ لے جانے سے پہلے ان کا یہ آپریشن ہم یہاں کر دیتے ہیں، اس امکان کو اور خطرے کو ہم یہاں ختم کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں جا کے دیکھیں گے کہ پیر کو کس طرح ری ایبلیٹیٹ کرنا ہے اور کس طرح اس کو ایک مطلب ہے باقاعدہ فنکشننگ آرگن بنانا ہے. اور وہ سعودی ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ہم لے کے جائیں گے، ہمیں حکم ہے، شاہی فرمان ہے کہ ہم نے لے کے جانا ہے. تو وہ پھر شاہی فرمان کے آگے ہمارا تو کام نہیں چلنا تھا. تو ڈاکٹر صاحب چلے تو گئے. وہ بعد میں ڈاکٹر صاحب کی خواہش پہ کوئی اگلے دن جہاز ان کا شاہی ایک جہاز آ کے چھوڑ بھی گیا. اپنے بچوں کو سب کو وصیتیں نصیحتیں کی ہیں. ذہن کے کسی گوشے میں ہوتا تو ہے نا کہ پتہ نہیں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، لیکن ظاہری طور پہ وہ بڑے مضبوط تھے. اپنی اہلیہ کو انہوں نے کچھ ہدایات دی ہیں. 2 اہل حدیث ہیں اور ایک دیوبندی بزرگ ہیں مولانا عبد المجید ندیم، بڑے مشہور خطیب ہیں. کل جب خبر آئی کہ ان کو علامہ احسان علیہ ظہیر کو شفٹ کر رہے ہیں سعودی عرب میں، تو کہتے ہیں میرا نا ایک دم دماغ میں نا آنا شروع ہو گیا کہ کہیں اس دعا کی قبولیت کا وقت تو نہیں آ گیا. اور پھر ویسے ہی ہوا جس طرح انہوں نے دعا کی، اور ان کو جنت البقیع میں ان کو اللہ تعالیٰ نے جگہ دی. اور یہ مقام یقیناً ایک بڑا بلند مقام ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا. علامہ احسان علیہ ظہیر کی نماز جنازہ میں مختلف مکاتب فکر کے رہنماؤں کی شرکت اور بینظیر بھٹو کی سوگوار خاندان سے تعزیت نے ثابت کیا وہ محض مذہبی رہنما نہیں تھے. جب ان کا بم بلاسٹ ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں کہ صرف اہل حدیث قائدین آئے ہیں، بے نظیر صاحبہ بھی آئی ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی آئے ہیں، نواب زادہ نصر اللہ خان بھی آئے ہیں. تو پورے پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں تھیں ان کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے. جب علامہ صاحب کی شہادت ہوئی ہے تو سارے مسالک کے بڑے بڑے علماء جو تھے ان کے جنازے میں شریک تھے. اور خود علامہ صاحب رحمہ اللہ مولانا مودودی جب وفات پائی ہے انہوں نے ان کا ادھر جنازہ ہوا ہے، قذافی اسٹیڈیم میں ان کا جنازہ ہوا ہے. آج بھی اس کی تصویر دیکھیں گے آپ کہ مولانا مودودی کے جنازے میں علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، نواب زادہ رسول اللہ خان بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی محمود بیٹھے ہوئے ہیں. علامہ احسان علیہ ظہیر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے قریبی رفقا نے احتجاجی تحریک چلائی تو انہیں الزامات کا سامنا کرنا پڑا. اخبارات میں اشتہارات شائع کروائے گئے لیکن شہداء کے خاندان نے الزامات مسترد کیے. اس طرح حکومت کی حمایت اور مخالفت کے نام پر جمعیت اہل حدیث تقسیم ہو گئی. جب قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب نے تحریک چلانا شروع کی تو پھر ساجد میر صاحب کو کالے جانا شروع ہو گئی، بھائی یہ تو ہمارے خلاف ہی کمپین کرنا شروع ہو گئے. وہ قاضی عبدالقدیر خاموش جو علامہ احسان علیہ ظہیر کی شہادت کی تحریک چلا رہا تھا کہ قاتلوں کو پکڑا جائے، اگلے دن اخبار میں اشتہار چھپتے ہیں لاکھوں روپے کے کہ قاضی عبدالقدیر خاموش قاتل ہے علامہ صاحب کا. کیوں؟ یہ اس جلسے میں موجود نہیں تھا. حالانکہ قاضی صاحب کے ماموں کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ ان کے جنازے میں چلے گئے. تو اس چیز کو کیش کرتے ہوئے حکومت پنجاب نے لاکھوں روپے کے اشتہارات دیے، اور جس کی پھر بیک اور سپورٹ ساجد میر صاحب نے کی پوری طرح قاضی صاحب کو قاتل بنانے میں. اور پھر جماعت کو بند کیا، پھر مرکزی جمعیت میں چلے گئے، پھر سینیٹر بن گئے. یہ ساری کی ساری باتیں تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. سڑکوں پر نکلے اور وہ احتجاج بہت ہی مؤثر تھا. پہلے دن ساجد میر ہمارے ساتھ بیٹھا تھا اور حکومت اس سے خوف زدہ ہوئی. پھر حکومت نے مرکزی جمعیت اہل قائدین کو اپروچ کیا جنہوں نے یوتھ فورس کا کیمپ لگایا ہوا تھا، جو 8 دن سے کیمپ چلا رہے تھے. ان سے مشاورت کے بغیر وہاں آ کر 5ویں درجے کے وزیر کے ساتھ بیٹھ کے بھوک گزار ختم کر دی. اس کا ملک بھر میں بڑا شدید درد عمل ہوا. انہوں نے ساجد میر اینڈ کمپنی سے مل کر
ایک پلان تیار کیا، وہ تھا قائد تحریک کو ہی مشکوک بنا دو. چنانچہ نیشنل نیوز پیپر سے ہوتے تھے، قومی اخبارات، اس میں میرے خلاف اشتہار لگایا گیا. ساجد مدوری خاموش کہتا رہا، اس کو شامل تفتیش کیا جائے. میں اسی دن پریس کانفرنس کی، میں نے کہا میں لاہور میں ہوں، یہاں پریس کانفرنس کر کے جا رہا ہوں دفتر، مجھے پکڑو، مجھے شامل تفتیش کرو، میں تیار ہوں. جب اشتہار چھپے تو مجھے تشویش ہوئی کہ جمعیت اہل حدیث کا جو دستور ہے اس میں 5,000 سے زیادہ سوابدید فنڈ نہیں تھا سیکرٹری جنرل کا، اور اس سے زیادہ رقم کی منظوری لینی پڑتی تھی. کسی اجلاس میں منظوری نہیں لی گئی تو اتنا بڑا بجٹ کہاں سے آیا، کس نے لگایا؟ میرے ایک دوست تھے جاوید جمال رسمی صاحب، میں نے کہا یار مجھے پتہ کرا کے دو کہ یہ بل کیسے دیا. 2 منٹ میں اس میں سارا اکٹھا چلا گیا. DGPR والے نے بل دیا تھا کہ انہوں نے یہ جھوٹ کس لیے بولا، کس کے کہنے پہ بولا، کتنا مول لگایا اپنا کہ ایک شخص شہداء کی تحریک چلا رہا ہے، جس نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے، اس کو تم شہداء کا قاتل قرار دے دے. اور پھر میں شکر گزار ہوں شہداء کے تمام خاندانوں کا جنہوں نے کہا کہ ہمارا قاتل نواز شریف ہے، قاضی عبدالقدیر خاموش ہمارے بچوں کی طرح ہے، اور وہ تحریک چلا رہا ہے، اور یہ ساری سازش اس تحریک کو سبوتاج کرنے کی بنیاد بنا رہے ہیں. ہمارا نقطۂ نظر یہ تھا کہ علامہ صاحب کا قتل فرقہ وارانہ نہیں ہے، علامہ صاحب کا قتل سیاسی قتل ہے. ڈاکٹر محمد علی لکھوی بڑا ایکٹیو ممبر تھا امامیہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا، بلکہ اس کا دماغ تھا اور براہ راست غیر ملکی قوتوں سے اس کے روابط تھے، بڑا طاقتور آدمی تھا. لیکن ہمارے اس کیس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ جو ان کے وارث تھے، جو ان کی جماعت کے وارث تھے، انہوں نے عجیب فیصلہ کیا کہ جمعیت اہل حدیث جو اس وقت پاپولیرٹی کے عروج پہ تھی اس کو چلانے کی بجائے اس کو ختم کر دیا، اور علامہ احسان علی ظہیر شہید کے جو مخالف دڑا تھا مرکزی جمعیت اہل حدیث اس میں جاگو سے. قاضی صاحب نے نواز شریف کے اوپر ایلیگیشن لگایا تھا کہ نواز شریف اور ضیاء الحق جو ہیں وہ علامہ شہید کے قتل میں براہ راست ملوث ہیں. تو نواز شریف صاحب کا اور ضیاء الحق صاحب کا کہنا یہ تھا کہ تصور نقوی اور اس کے ساتھی جو انجینئرنگ یونیورسٹی سے بم لے کے آئے تھے اور انہوں نے پلانٹ کیا تھا، اگر تو نواز شریف اور ضیاء الحق صاحب مخلص ہوتے ان کو پکڑنے میں تو وہ ایران نہ بھاگتے. تو علامہ احسان علی ظہیر شہید ایسے مظلوم رہنما اہل حدیثوں کے کہ جن کے 2 قاتل نامزد ہوئے اور دونوں فرار ہو. پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو علامہ احسان علی ظہیر کے قاتلوں کی گرفتاری کی ذمہ داری وفاقی وزیر داخلہ چودھری اعتزاز احسن کو سونپی گئی. پرائم منسٹر بنی برسر اقتدار آئی تو میں نے کہا محترمہ آپ نے میرے سے وعدہ کیا تھا میں اگر برسر اقتدار آئی تو علامہ صاحب کے قاتلوں کو پکڑیں گے. بی بی نے شفقت محمود اس وقت ایڈیشنل سیکرٹری جوال کے طریقے انتخاب میں اس کو بلایا اور کہا یہ 3 رکنی کمیٹی بناؤ اور اس کی تفتیش مکمل کر کے مجھے رپورٹ دو. چودھری اعتزاز احسن وزیر داخلہ تھا، چودھری صاحب اس کمیٹی کے سربراہ تھے. چودھری صاحب 2 چیزیں تھیں، ایک وہ علامہ صاحب کے ذاتی دوست تھے، ایک محترمہ کی بڑی سخت انسٹرکشن تھی، دوسرا وہ بھی اس کو ایک چیلنج سمجھ کے لے رہے تھے اس کیس کو. چودھری صاحب نے جب دوسرا اجلاس طلب کیا تو ان کو اپنی گردنوں میں خارش ہونے لگی. شہید علامہ احسان علی ظہیر کے بعد جمعیت اہل حدیث کا شیرازہ بکھر گیا. پھر طویل عرصے بعد شہید کی اولاد جوان ہوئی تو انہوں نے اپنے باپ کی نشانی جمعیت اہل حدیث کو مختلف گروپوں کو ملا کر اثر نو تشکیل دیا، جس کی سرپرستی شہید کے قریبی ساتھی قاضی عبدالقدیر خاموش نے کی. پروفیسر ساجد میر صاحب کو علامہ احسان علی ظہیر شہید نے عبوری طور پہ اپنی جماعت کا نگران بنایا تھا، لیکن وہ علامہ صاحب کے جانے کے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث میں شامل ہو گئے، اور جمعیت اہل حدیث جو ایک عظیم نام تھا اور ایک ابھرتا ہوا سورج تھا اس کو بند کر دیا. مولانا ارشاد الحق قصری صاحب ہیں، مولانا مسعود عالم صاحب ہیں، حضرت حافظ شریف صاحب ہیں، یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یار آپ لوگوں کو مرکزی جمعیت میں شامل ہو جانا چاہیے. ہم تینوں بھائی مرکزی جمعیت اہل حدیث میں ان علماء کی گارنٹی وارنٹی اور ان کے کہنے پہ شامل ہو گئے. ساجد میر صاحب کے ساتھ ہمارا کچھ دیر صلح رہی، 4 سال رہی، لیکن ان 4 سالوں میں ساجد میر صاحب نے اپنے ایک بھی وعدے کو پورا نہیں کیا. بہرحال وہی طرز عمل جو علامہ احسان علی ظہیر شہید کی زندگی میں مرکزی جمعیت کا تھا وہی طرز عمل میرے ساتھ مرکزی جمعیت کا موجود ہے. میرے 10 سے زائد کارکنوں کے خلاف پرچوں کی درخواستیں مرکزی جمعیت کی موجود ہیں. وہ تو میرے والد صاحب کے خلاف دیتے ہیں، یہ میرے کارکنوں پہ بھی دیتے ہیں. ساجد میر صاحب نے عہد شکنی کی، مجھے جماعت سے نکالا. اللہ تعالیٰ نے ایک پلیٹ فارم دینا تھا اہل حدیثوں کو، جمعیت اہل حدیث بحال ہوگی، اور آپ کے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہوگی، صرف 1 سال کے اندر اندر
بغیر کسی تحریک چلائے، بغیر کسی کمپین چلائے، یہاں پہ آپ فائلیں ابھی چیک کر سکتے ہیں، 40,000 لوگوں نے از خود رابطہ کر کے رجسٹریشن کروائی ہے، ممبرشپ کی۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے مولانا ابوالکلام آزاد، سید اسماعیل شہید، علامہ ابن تیمیہ کے دور کی یاد تازہ کروا دی۔ ان کی شہادت کے بعد اہل حدیث یوتھ فورس نے ایک تحریک شروع کی۔ اس تحریک کو لیڈ کر رہے تھے قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب۔ اس وجہ سے قاضی صاحب کو جماعت سے نکال دیا گیا۔ قاضی صاحب نے الگ ہو کر پھر جمعیت علماء اہل حدیث بنائی۔ جب علامہ ہشام الہی ظہیر حفظہ اللہ نے جمعیت اہل حدیث کو دوبارہ بحال کیا، قاضی صاحب نے علامہ صاحب سے اپنی اس محبت کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کی جماعت جمعیت اہل حدیث میں شامل ہو گئے۔ سارے دوستوں کی خواہش تھی کہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیام کے اندر جمعیت کو بحال کیا جائے۔ وقت کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے علامہ ہشام الہی ظہیر حفظہ اللہ نے بابا شہید کی جماعت کو سر زندہ کیا، اور انشاءاللہ میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے جو دیکھ رہا ہوں وہ مستقبل قریب میں جمعیت اہل حدیثوں کی سب سے بڑی جماعت ہوگی۔ توقع کرتے ہیں کہ جمعیت اہل حدیث کی کھوئی ہوئی ساکھ بحال ہوگی اور وہ اس منزل کو پائے گی جس کا تعین شہید علامہ احسان الہی ظہیر نے اپنا خون دے کر کیا تھا۔